علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ آؤ آج سنیں گے بھی تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کچھ سنیں گے، اس لیے کہ ہم غلاموں کا حال یہی ہے کہ ہم جئیں گے تو میرے نبی کی محبت میں جئیں گے، اور دنیا سے جائیں گے بھی تو اس نبی پاک کے قدموں پہ قربان ہو کے جائیں گے۔ بریلی کے امام نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی، تم سب کے پاس دل ہے نا؟ ایک ہے یا دو ہے؟ کسی کے پاس دو دل نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کسی بھی آدمی کو اللہ نے دو دل نہیں دیے، ایک ہی دل۔ اور یہ دل ہے کیا چیز؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، خون کا لوتھڑا ہے، یا چربی جمع ہوا کوئی چھیتڑا ہے؟ کیا ہے یہ دل؟ دل کی تعریف اگر پوچھو تو بریلی کے امام احمد رضا فاضل بریلوی سے پوچھو، دل کسے کہتے ہیں؟ دل کسے کہتے ہیں؟ سب کے سینے میں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، سب کو دل نہیں کہا جاتا۔ تمہارے سینے میں دھڑکنے والی چیز جو گوشت کا ٹکڑا ہے، اس سب کو دل نہیں کہا جاتا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ سبحان اللہ۔ بس دل اسے کہتے ہیں جو رسول پاک کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اور بلے شاہ میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس دل میں ان کی محبت نہیں، اس دل میں کتے بستے ہیں، اس دل میں کتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کی محبت کتوں کی محبت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے پھر سر کیا چیز ہے؟ ویسے تو دیکھو تو دو کندھوں کے اوپر کدو کی نما ایک ٹکڑا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے کندھوں کا بوجھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو سر ہے حقیقت میں وہ بریلی کے امام کہتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ اے سنی مسلمانوں، تمہارے پاس اگر دل ہے تو ان کی یاد میں دھڑکنے والا ہونا چاہیے، اگر سر ہے تو اس مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہونے والا ہونا چاہیے۔ سر جھکا لو اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم فرما دے اس پر سر جھکا دینا، اسی کو اصل میں سر کہتے ہیں، ورنہ یہ ایک ٹکڑا ہے اور کندھوں کا بوجھ ہے۔ اور ہم غلاموں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے مومنو نبی تمہارے سے تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ کبھی محسوس کیا اپنے نبی کو اتنا قریب؟ تم اگر چاہو گے تو محسوس کرو گے تمہارے نبی بہت قریب ہیں، اور سب سے زیادہ مستحق محبت کا دنیا میں کوئی ہے اللہ کے بعد اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مخلوقات کی دنیا میں سب سے زیادہ محبت کے مستحق ہیں، اور ان سے اگر محبت کی بجائے کوئی دوسری محبتیں وہ پالنے لگتا ہے تو پھر بات یہی آتی ہے، ادھر سے ایک بار منہ پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے قدموں میں تمہیں ڈال دے گا، پھر اس کی بھی جی حضوری کرو، اس کی بھی اٹھاؤ، اس کی چاپلوسی میں لگے رہو، اس کی چاپلوسی میں لگے رہو۔ کیا ضرورت ہے؟ ایک بارگاہ کے ہو کر رہ جاتے تو مولا ہر دربار سے تمہیں آزاد کر دیتا، کہیں نہ بھیک مانگنے کی نوبت آتی، نہ سر جھکانے کی نوبت آتی، بس اس مصطفیٰ کریم کے دربار کی طرف ہو جاتے۔ مجھے آج اس محفل پاک میں لمبی چوڑی تقریریں کرنے کا قائل بھی نہیں، میں خطیب بھی نہیں ہوں، جو دل میں گزرتا ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ کل کی رات ہم گوالیار میں تھے، شادی کی تقریب میں تھے، اور نکاح کی تقریب میں جو نکاح کی سنتیں ہو سکتی ہیں، حضور پاک کے صحابہ نے کیسے نکاح کیا، کتنی سادگی سے کیا، کتنا جہیز انہوں نے مانگا، یا کس طرح لڑکیوں پر کوئی ظلم کیا، معاذ اللہ رب العالمین، یہ تمام چیزیں کبھی نہیں ہوئی صحابہ کی زندگی میں۔ یہ میں بیان کر رہا تھا، تقریباً 1 گھنٹہ گفتگو کیا ہوگا۔ میرے عزیزوں، آج ہی ایک شخص کا فون آتا ہے، شادی ابھی تقریباً 10 یا 12 دن بچی ہے، اور بڑے گھر میں شادی ہونے والی تھی،
جہیز کی لسٹ بھی تیار تھی. نوجوان اپنے باپ سے اڑ جاتا ہے، کہتا ہے کہ لڑکی والے دلہن والے 4 پہیے والی گاڑی دینے والے تھے، کار دینے والے تھے، جہیز میں ساری چیزیں. اب وہ اڑ گیا، اپنے باپ سے کہا اب اگر میرا نکاح ہوگا تو صرف سنت مصطفیٰ پر ہوگا، سوائے دلہن کے میرے گھر کچھ نہیں آئے گی. میں نے آج مبارکبادی دی اور کہا حقیقت میں غلام ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کا تو ایسے احساسات بھی آ جاتے ہیں. جلسہ اسی کو کہتے ہیں، جلسہ اسی کو کہتے ہیں. ایک بھی تم میں سے اگر تیار ہو گیا کہ آج سے اگر میرا دل دھڑکے گا تو میرے مصطفیٰ کے لیے دھڑکے گا، میرے کان اگر کچھ سنیں گے تو مصطفیٰ کی نعتیں سنیں گے. دنیا بھر کے نغمے سن کر میں کبھی کافر نہ ہو جاؤں، دنیا کے گانے سن سن کر کے آوارہ نہ ہو جاؤں، پاگل عشق میں مجنون نہ بن جاؤں. میرے عزیزو اگر اپنے کانوں کی حفاظت کر لیا کوئی نوجوان تو یہ پورا جلسہ وصول ہو گیا، کامیاب ہو گیا. زبان کی حفاظت کی کسی نے آج طے کر لیا کہ آج ہم سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ نبی کی غلامی ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. میں آج اپنی زبان کو سنبھال لیتا ہوں، اب گندی چیزیں یا گالی گلوچ یا کسی کو زخمی کرنا میری زبان سے ہرگز نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں اے نوجوانوں تمہیں بشارت ہو، رسول پاک اپنی غلامی میں تمہیں قبول کر لیں. میں آپ سے شروع سے دیکھ رہا ہوں، ایک ہی بار اگر میں پوچھ لوں اپنے نبی پاک کے لیے کیا دے سکتے ہو تو ہر کوئی کہے گا ہماری گردن حضور کے لیے حاضر ہے. ہر کوئی کہہ سکتا ہے